اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الاذان الاعمى اذا كان له من يخبره عن سالم بن عبد الله عن نبيه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ان البلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن مكتوم ثم قال وكان رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت۔ کتاب الاذان کا باب نمبر 11 ہے۔ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ کوئی نابینا شخص کا اذان دینا جبکہ اس کو کوئی خبر دینے والا ہو کہ اذان کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اس کے تحت روایت کرتے ہیں کہ حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بلال اذان دے تو کھاتے پیتے رہو، کیونکہ بلال جو ہیں وہ رات کو اذان دیتے ہیں، اور جس وقت حتیٰ کہ ابن مکتوم وہ اذان دیں تو اس وقت کھانے پینے سے رک جاؤ، اس لیے کہ ابن مکتوم جو ہیں وہ اس وقت اذان دیتے ہیں جب نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ وہ نابینا شخص ہیں اور وہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے جب تک کہ ان کو کہا نہ جائے کہ صبح ہو گئی ہے، صبح ہو گئی ہے۔ اس باب سے پہلے باب قائم کیا ہے باب الکلام فی الاذان، اذان کے درمیان کلام کرنا، گفتگو کرنا، یہ کوئی کام کرنا، اس کے متعلق اس کے تحت روایت چھوڑ دی ہے، وہ پہلے گزر چکی ہے۔ یہ مسئلہ یہاں یہ بیان ہو رہا ہے کہ اذان کے درمیان کلام کرنا، گفتگو کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ائمہ کرام میں سے صرف حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قول ہے، وہ اس کو جائز کہتے ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی امام نے ان کو اس کام کو درست نہیں کہا، اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ اذان کے درمیان بغیر ضرورت کے کلام کرنا یا کوئی حرکت کرنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی حادثہ رونما ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، میں اذان دے رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی کسی کو جانی نقصان ہونے کا خدشہ ہے، تو میں بول کے یا اشارے سے یا کسی بھی طریقے سے جو ضرورت ہو اس کو روک دوں۔ اسی طرح خطبے کا بھی ہے، خطبہ ایک تو تقریر ہوتی ہے، ایک عربی کا خطبہ ہوتا ہے، عربی کے خطبے کے اندر بھی یہی حکم ہے، الا یہ کہ اس طرح کے حالات جو ہنگامی حالات ہوتے ہیں انسان گفتگو کلام کر سکتا ہے۔ میں ایک جگہ پہ جمعے کے دوران جمعے کا خطبہ پڑھ رہا تھا، غالباً دوسرا خطبہ تھا، اور مسجد کی دیواروں کے ساتھ تاریں جا رہی تھی، یہ بجلی کی مین، چھوٹا بچہ کھیلتا ہوا بالکل جا کے تاروں کے ساتھ لگا، تو میری نظر پڑی ہے کہ جی وہ بجلی کے ساتھ لگ گیا۔ خطبہ دیتے ہوئے میں نے خطبہ روکا، میں نے کہا بھاگو بھاگو، اس بچے کو روکو جا کے۔ وہ خیر بچے گئے، وہ پیچھے سے ڈی اڑ گئی، بچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا۔ یہ اس طرح یا اس طرح کے واقعات وغیرہ میں خطبہ کے درمیان بھی بولنے کی اجازت ہے، اور اذان کے درمیان بھی بولنے کی، گفتگو کرنے کی، کلام کرنے کی اجازت ہے، اور اگر انسان نماز کے اندر کھڑا ہو اور کسی کی جان کو خطرہ ہو یا کسی کا مال چوری ہونے کا خدشہ ہو، تب بھی نماز ختم کر کے آپ اس چیز کو روک سکتے ہیں۔ یہ ہے ہنگامی حالات کے لیے۔ عام حالات، نارمل حالات میں اس نماز کے اندر یا خطبے کے اندر یا اذان کے اندر کلام کرنا درست نہیں ہے۔ اب آ گیا یہاں نابینا شخص کی اذان اور نماز کے متعلق۔ یہ حدیث مبارکہ جنہوں نے روایت کی ہے وہ راوی ہیں حضرت سالم۔ حضرت سالم، یہ سالم بہت سارے صحابہ کا نام ہے، ہمارے ہاں عرف میں عموماً نہیں رکھا جاتا، تو نام صحابہ کے نام پہ رکھنا چاہیے۔ نام بھی نیا ہے، خوبصورت نام ہے، سالم سین کے ساتھ، پیارا نام ہے، تو بچوں کا اس طرح کے نام رکھا کریں۔ سالم، ان کے والد کا نام ہے حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ بن مکتوم۔ حضرت عبداللہ یہ مشہور ہیں، اصل نام ان کا جو زیادہ تر بیان کیا جاتا ہے وہ ہے عمر، یعنی ان کا اصل نام عمر تھا مگر مشہور عبداللہ کے نام سے ہیں۔ مکتوم ان کی والدہ کا نام ہے، یعنی عبداللہ بن مکتوم،
یعنی ہم عرف میں عموماً جو ہے بچے کے نام کے ساتھ والد کا نام ہوتا ہے، مگر ان کے نام کے ساتھ ان کی والدہ کا نام ہے۔ یہ مؤذن رسول ہیں اور یہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، نابینا تھے، نظر نہیں آتا تھا، نابینا تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل صحابہ میں یہ فضیلت صرف ان کو حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد ان کو 13 مرتبہ اپنی حیات مبارکہ میں امام بنایا ہے اپنے مصلی پہ۔ یہ فضیلت اور کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے، یہ صرف حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو حاصل ہے۔ اب سوال جب یہ ہم کہتے ہیں کہ صحابہ میں سب سے زیادہ حضور نے ان کو امام بنایا ہے، یعنی حضور جب کہیں باہر سفر وغیرہ پہ جاتے تھے تو پیچھے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو امام بنا جاتے تھے کہ تمہیں نماز پڑھانی ہے، تو یہ سوال آ جاتا ہے کہ جی یہاں مسئلہ تو دو بندوں کے درمیان کھڑا ہے، ایک حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق ایک طبقہ شور مچا رہا ہے، دوسرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ حضرت ابو بکر صدیق والے کہتے ہیں کہ جی اور بھی دلیلیں دیتے ہیں، اور ساتھ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ان کو حضور نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنے مصلی پہ کھڑا کیا ہے، اور حضرت علی شیر خدا والے ان کے پاس بھی دلیلیں ہیں، وہ اپنی دلیلیں دیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر مصلی پہ کھڑا ہونا یہ ان کی خلافت کی دلیل ہے تو اس لحاظ سے پھر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا کہ سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق سے بھی زیادہ حضور نے ان کو کھڑا کیا ہے۔ گل آئی نا جی، سمپل جی، بھی حضرت ابو بکر صدیق کو تو چند مرتبہ کھڑا کیا، ان سے بھی زیادہ حضور نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو کھڑا کیا، مگر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو جو کھڑا کیا حضور نے اپنی عدم موجودگی میں کھڑا کیا ہے، موجودگی میں حضور نے ان کو کھڑا نہیں کیا، حضور نے موجودگی میں کسی صحابی کو بھی کھڑا نہیں کیا سوائے حضرت ابو بکر صدیق کی ذات کے۔ ایک ہے نا جی میں یہاں سے جا رہا ہوں، وہ بھائی ریاض کا بیٹا ہے حسنین، میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ یہ نماز پڑھا دیں، بھائی ساجد ان کو کہتا ہوں کہ نماز پڑھا دینا، میں نہیں ہوں، ڈاکٹر صاحب کو کہہ جاتا ہوں کہ نماز پڑھا دیں، میں نہیں ہوں، یہ الگ بات ہے، یعنی میں نے خود تو ان کے پیچھے نہیں پڑھی۔ ایک یہ ہے کہ میں یہاں موجود ہوں، کوئی عالم دین آ جاتا ہے اور میں ان کو پکڑ کے آگے کھڑا کر دیتا ہوں، میں خود ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہوں۔ اس چیز میں اور اس چیز میں زمین آسمان کا فرق ہے، کسی کو کہہ دینا الگ شے ہے، کسی کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھنا یہ الگ شے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کو کہا ہے نماز پڑھانے کا، بہت سارے صحابہ نہیں، یہ 3 صحابہ، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو، یا حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کو، یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو، یا بعض مواقع پہ اور کچھ صحابہ کی روایات آتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا ہے مگر عدم موجودگی میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہ ہے کہ جس وقت آپ آخری ایام تھے اس وقت حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو باصرار آگے کھڑا کیا ہے اور ان کے پیچھے حضور نے نماز بھی پڑھی ہے۔ یعنی آخری وقت جو ہے وہ اہم وقت ہوتا ہے، فقہی لحاظ سے بھی اور اصول کے لحاظ سے بھی، تو آخری وقت میں حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا، اس لیے ان کا مصلی پہ کھڑے ہونے کو دلیل بنایا جاتا ہے، باقی صحابہ کو دلیل نہیں بنایا جاتا۔ تو مسئلہ یہاں یہ ہے کہ نابینا شخص کا اذان دینا شرعاً جائز ہے، اور نابینا شخص کی امامت کروانا بھی شرعاً جائز ہے۔ اس مسئلے میں اہل حدیث جو ہیں وہ ذرا شدید قول رکھتے ہیں، وہ اس کی نفی کرتے ہیں، حالانکہ سعودی عرب کا جو یہ خطبہ حج کا خطبہ دینے والے پہلا تھے، میرے خیال میں اب وہ فوت ہو گئے ہیں، وہ نابینا شخص تھے، عالم دین تھے مگر تھے نابینا، ہاں عبدالعزیز بن باز، وہ نابینا تھے۔ تو یہ یعنی دلیل نہیں دے رہا کہ جی وہ نابینا تھے تو جائز ہو گیا، یہ وہ تو یعنی ایک حکومت ہے نا، حکومتی معاملات ہیں، انہوں نے بنایا۔ بعض لوگ سعودی عرب کو زیادہ شریعت سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تو یہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی حیات مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو 1 مرتبہ بھی نہیں 13 مرتبہ کھڑا کیا مصلی پہ، اور وہ ہیں نابینا۔ اگر نابینا شخص کی امامت جائز نہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کھڑا نہ کرتے، تو آپ کا کھڑا کرنا یہ دلیل ہے کہ نابینا شخص کی امامت بھی جائز ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیتے تھے، مؤذن رسول تھے، تو نابینا شخص کی اذان دینا بھی جائز ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ 2 شرائط ہیں، ایک وہ پاکی پلیتی کا خیال رکھنے والا ہو، رکھ سکتا ہو،
دوسرے نمبر پہ اس کو کوئی وقت بتانے والا ہو یا وہ وقت کا اندازہ کر سکتا ہو. مثال ہے یہ ہمارے پاس وہ زور کی اذان دیتے ہیں، عدنان ہے اے ذرا پتلی گلی چواندہ ذرا نظر کم آندہ ہے نا انہوں، ہاں ماسٹر، وہ نظر بے شک کم آتا ہے مگر اس کو وقت کا اندازہ ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ جو زور کا ٹائم شروع ہو گیا. وہ آ کے اذان دیتا ہے تو اذان ٹھیک ہے، وہ پاکی پلیتی کا خیال رکھنے والا ہے. اگر میں نہیں ہوں وہ آ کے نماز پڑھاتا ہے تو ٹھیک ہے. ایسا نابینا شخص جو پاکی پلیتی کا خیال نہیں رکھ سکتا، اس کا نماز پڑھانا شرعاً جائز نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.